بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک جاری ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں کچھ اچھی عادات اپنانے کی، بری خصلتوں کو ترک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو پڑھنا بھی چاہیے، اور کوشش کریں تو جتنے لمحے اور جتنے دن ہمارے اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تابع گزریں، وہ ہمارے لیے یقیناً فائدے کا باعث ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، جس میں آپ نے دو بہترین خصلتوں کا ذکر فرمایا اور دو بری ترین خبیث ترین عادتوں کا ذکر فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال خصلتان لا شیء افضل منہما، کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان دو خصلتوں سے کوئی چیز افضل اور بہتر نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ، پہلی چیز ہے اللہ کی ذات پر ایمان۔ اللہ کی ذات پر ایمان انسان کو معاشرتی زندگی کے اندر ایک بہترین وقار عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان انسان کو مصائب و آلام کے اندر حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کے ذریعے سے ہی انسان اپنی خودداری کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو جب اللہ کی ذات پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو انسان مصائب سے پھر گھبراتا نہیں۔ دنیا کی ہر مصیبت اس پہ ٹوٹ پڑے، ہر مشکل اس کو اپنے گھیرے میں لے لے، ہر سہارا اسے چھوڑ جائے، تو اس کے من کی ایک آواز ہوتی ہے، کیا ہوا سہارے ٹوٹ گئے، کیا ہوا مصائب نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، لیکن اس کے من کی آواز ہے میرا رب تو میرے ساتھ ہے، میرا پروردگار تو میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی ذات پر جو ایمان ہے وہ انسان کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ رکھتا ہے، ہر ایک کے سامنے جھکنے سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ایمان اپنے رب کی ذات پر پختہ کیجئے کہ وہی ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں میرا معاون ہے، میرا کارساز ہے، میری دستگیری فرمانے والا ہے۔ تو جب ایک انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر جتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ انسان اتنا ہی مستحکم کردار کا مالک ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالنَّفْعُ بِالْمُسْلِمِينَ، کہ دوسری اچھی خصلت جو ہے وہ مسلمانوں کو نفع دینا ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جگہ پر ارشاد گرامی ہے، فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کی کردار سے، جس کے اعمال سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کی طرف سے دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کسی اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ کریم اس کی آخرت کی، قیامت کے دن کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان بھائی کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے، فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو کائنات کا پروردگار اس انسان کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کے لیے اپنی ذات کو نفع کا باعث بنائیں، ہمارے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہمارے اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہمارے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو ایک مسلمان بہترین مسلمان تبھی بن سکتا ہے جب وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے۔ اور دوسرا، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان لا خبیثہ
لا شیء اخبث منہما، فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے بری چیز کوئی نہیں ہے، ان سے بری عادات کوئی نہیں ہے، وہ دونوں اس کے مقابلے کے اندر ہیں۔ فرمایا الشرک باللہ، پہلی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جب کوئی انسان کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے تو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک تو ویسے وہ انسان روحانی طور پر کبھی بھی تسکین اس کو نصیب نہیں ہو سکتی، پھر اس کی جو ظاہری انسانی زندگی کی عام معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر بھی کبھی اس کی زندگی میں نکھار نہیں آ سکتا جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہے۔ اور پھر عند اللہ بھی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کریم اسے کبھی معاف نہیں کرتا، ہاں جو اس کے علاوہ وہ جس گناہ کو چاہے جب چاہے وہ معاف فرما دے۔ تو ہمیں کسی بھی اعتبار سے قولاً عملاً فعلاً کسی بھی اعتبار سے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر وحدانیت پر اور اس پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے کسی بھی اعتبار سے ہمیں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری کبھی عادت، بری عادت جس سے زیادہ کوئی بری خبیث عادت نہیں ہے، وہ ہے وَالضَّرُّ بِالْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ملعون ہے، اور یعنی اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو اذیت کا باعث نہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہمارے بہت سارے اعمال راستے ہم روک رہے ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری ہماری حرکات ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنی ذات کو لوگوں کے لیے مفید اور لوگوں کے ضرر سے، لوگوں کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، ایسے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو اذیت پہنچ سکتی ہے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، وہ آپ روڈ پہ چلتے ہوئے بھی لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن سکتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگوں کے لیے اذیت کا باعث، تو ایسے تمام اپنی پہلے سوچ اور فکر کو آپ یہ پختہ کریں کہ میرے اعمال سے اور میرے کردار سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو پھر انشاءاللہ جب سوچ پختہ ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے نتیجتاً اعمال کے اندر بھی پختگی آتی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو لوگوں کے ضرر سے، لوگوں کو نقصان دینے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دو خصلتیں بہترین، ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں، یہ اللہ کی ذات پر ایمان اور مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہونا، اور ان دو عادتوں سے بری عادت کوئی نہیں، وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک اور مسلمانوں کے لیے ضرر کا یا نقصان کا باعث بننا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذات پر پختہ ایمان نصیب فرمائے اور شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری ذاتوں کو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنائے، خیر کا باعث بنائے، اور لوگوں کے، مسلمانوں کے بالخصوص نقصان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔